کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر اختیار نہیں کرنا، اس لیے کہ کل یوم ہوا فی شأن، اللہ کی ہر روز ایک الگ سے شان ہوتی ہے۔ کبھی اللہ بخشنے پر آتے ہیں، کبھی اللہ پکڑنے پر بھی آتے ہیں، کبھی اللہ عزت دینے پر آتے ہیں، کبھی خدا گرا بھی دیا کرتے ہیں، کبھی اللہ کے ہاں سے عزتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، کبھی ذلت اور رسوائی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ معز بھی وہی ہے، مذل بھی وہی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ بعض دفعہ معمولی سا اور چھوٹا سا گناہ تباہی کا، بربادی کا، ہلاکت کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر ایک صحابی کو بھیجا۔ ایک آدمی تھا سرداران مکہ میں سے، بڑا سردار تھا، بڑا متکبر قسم کا آدمی تھا۔ آپ نے کہا کہ جاؤ اور اس کو جا کر میری طرف سے دعوت دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت تجھے دی جاتی ہے، ایک بہترین دین کی طرف تجھے بلایا جاتا ہے۔ یہ صحابی گئے اور انہی الفاظ کے ساتھ اس کے سامنے دعوت کو پیش کیا۔ اس متکبر نے تکبرانہ انداز سے یہ کہا، کون محمد؟ کون محمد؟ کس اللہ کی طرف بلاتے ہو؟ پہلے بتاؤ تو صحیح، جس اللہ کی طرف بلاتے ہو وہ اللہ کیسا ہے؟ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ سونے سے بنا ہوا ہے؟ چاندی سے بنا ہوا ہے؟ لوہے سے بنا ہوا ہے؟ پہلے یہ ساری چیزوں کا جواب دو، پھر مجھے دعوت دینا۔ یہ اس کا قول ایسے وقت میں تھا، اللہ جلال کے اندر تھے، دوپہر کا وقت تھا، سورج کی دھوپ تھی، آسمان سے بجلی چمکی ہے اور اتنی زور سے اس کے اوپر گری ہے کہ اس کی گردن دور جا کر گر گئی۔ اللہ پاک کے سامنے دنیا کے اندر بڑے بڑے بے حیا اور بڑے بڑے بدتمیز اور بڑے بڑے گستاخ پیدا ہوئے ہیں، بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ اللہ تحمل سے کام لیتے ہیں، اللہ کی صفت حلیم ہے، اللہ پاک بردباری فرماتے ہیں، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اللہ موقع دیتے ہیں، اللہ نہیں پکڑتے ہیں جلدی۔ لیکن کبھی کبھی اللہ پاک کل یوم ہوا فی شأن، اللہ جلال کے اندر ہوتے ہیں، اسی وقت آسمان سے بجلی گری ہے اور اسی وقت اس کی گردن دور جا کر کٹ کر باہر گری ہے، اس لیے کہ اللہ پاک اس وقت جلال کے اندر تھے۔ تو سورہ رحمان کے اندر اللہ نے 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہاں اللہ پاک ایک آیت شریفہ کے اندر یہ بھی فرماتے ہیں يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ اللہ پاک ہر روز ایک شان کے اندر ہوتے ہیں۔ کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرتے نہ چلے جانا، ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ پاک کی پکڑ اس وقت متوجہ ہو، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو رہا ہو اور اسی گناہ کی وجہ سے تباہی لکھ دی جائے، اسی گناہ کی وجہ سے بربادی لکھ دی جائے، اسی گناہوں کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جائیں، اسی گناہ کی وجہ سے جہنم کا مستحق بنا دیا جائے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کے قریب نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا۔ 4 صدی کا شروع تھا، قرامطہ ایک فتنہ پیدا ہوا اس امت کے اندر۔ ابو طاہر قرمطی بدبخت، بہت ہی بڑا بدبخت، بہت ہی بڑا ملعون، اپنے ساتھ ایک لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ حج کے دن تھے، 8 ذی الحجہ کا دن تھا، یوم ترویہ تھا، جس دن لوگ احرام باندھ کر مکہ سے مینا جاتے ہیں۔ اس بدبخت نے اس دن حملہ کیا ہے 1700 ان حاجیوں کو جو حرم کے اندر احرام باندھ کر آئے تھے اور نفل پڑھ کر جنہوں نے مینا کے اندر جانا تھا۔ اس بدبخت نے 1700 کو قتل کر دیا اور قتل کر کے زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا، اور بڑے متکبرانہ انداز کے ساتھ یہ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہا انا باللہ و باللہ انا یخلق الخلق و یفنیہم انا، میں ہی خدا ہوں جو زمین پر آ گیا ہوں اور خدا میرے ہی اندر آ گیا ہے، میں ہی لوگوں کو پیدا کرتا ہوں، زندگی میرے ہاتھ میں ہے، موت میرے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد اس نے حجر اسود کو اکھاڑ لیا اور اپنے بندوں کے سپرد کر دیا کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ اور جو مکے کے خادم تھے، حرم کے خادم تھے، انہوں نے مقام ابراہیم کے پتھر کو چھپا دیا کہ کہیں اس پر بھی اس کا ہاتھ نہ آ جائے۔ پھر ایک بدبخت کو اپنے ساتھیوں سے کہا یہ میزاب رحمت کو بھی اکھاڑ دو، اور پھر لوگوں کو متوجہ ہو کر کہا کہ لوگوں کہاں چلا گیا تمہارا قرآن جس کو تم پڑھتے ہو اور جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے من دخلہ کان آمنا، جو حرم کے اندر آ گیا اس کو امن مل گیا۔ بتاؤ کون سا امن ہے؟ میں نے جس کو چاہا اس کو قتل کر دیا، جس کو چاہا میں نے زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا، جس کی چاہا میں نے گردن
اتار دی؟ کون سا امن مل گیا ان کو؟ کون سا قرآن تم پڑھتے ہو من دخلہ کان آمنا؟ کہاں چلا گیا وہ تمہارا قرآن؟ اتنا تکبر کے ساتھ اور اتنی بدبختی کے ساتھ اس نے الفاظ کہے۔ ایک مسلمان کھڑا ہوا، اس نے کہا او بے حیا، تو نے آیت شریفہ کا مطلب ہی صحیح نہیں سمجھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرم کے اندر آ جائے اس کو امن دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، کوئی ظالم یہاں داخل نہیں ہو سکتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی جانور بھی آ جائے تو اس کو شکار نہ کرنا، یہاں کوئی مجرم بھی آ جائے تو اس کے جرم کی سزا حرم کے اندر نہ دینا، اس کو باہر لے کر چلے جانا، یہ امن کی جگہ ہے۔ یہ تھا مطلب، تو نے اس کا مطلب ہی غلط سمجھا، تیری عقل خراب ہے۔ اور اس کے بعد جب اس نے کہا میزاب رحمت کو اکھڑ دیا جائے، محمد ابن ربیع ایک بزرگ تھے وہاں بیٹھے ہوئے سارا منظر دیکھ رہے تھے، کہا میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اتنا کچھ اس نے کیا، کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور میں نے کہا ما احلمک یا رب، اے اللہ کتنا کا آپ حلم سے کام لیں گے، کتنا کو برداشت کریں گے؟ ایک آدمی آپ کے گھر میں آ گیا، ایک آدمی نے احرام باندھنے والوں کو قتل کر دیا، ایک آدمی نے زمزم کا کنواں جو پاکیزہ کنواں تھا اس کو لاشوں سے بھر دیا، اور پھر بھی آپ کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا۔ اے اللہ ما احلمک یا رب، حلم، حلیم اللہ کی صفت ہے۔ حلیم کس کو کہتے ہیں؟ حلیم کہتے ہیں اس ذات کو جو گناہوں کو دیکھے اور جلدی سزا نہ دے، موقع دے، ڈھیل دے، کر لو چلو ابھی موقع ہے، ابھی بھی آ جاؤ، ابھی بھی واپس آ جاؤ، باز آ ہر آنچی ہستی باز آ، گر کفرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگہ ماں درگہ نو امیدی نیس، صد بار توبہ شکستی باز آ جاؤ واپس آ جاؤ، کچھ بھی کر چکے ہو واپس آ جاؤ، میں نے دروازہ بند نہیں کیا ہوا ہے، ہر مجرم کے لیے میرا دروازہ کھلا، ہر گناہگار کے لیے میرا دروازہ کھلا، کفر کرنے والے کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے، بت پرستی کرنے والے کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے، 100 دفعہ بھی توبہ کو توڑ چکے ہو پھر بھی میرا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں بازادہ، حلیم اس ذات کو کہتے ہیں جو گناہوں کو دیکھے سزا دینے میں جلدی نہ کرے، جو گناہوں کو دیکھے کسی پر رزق کا دروازہ بند نہ کرے، ولیکن خدا وند بالا اوپس بعثیاں درے رزق برکس نہ بس۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں آسمان و زمین کے رب نے آج تک گناہ کی وجہ سے کسی کے اوپر رزق کا دروازہ بند نہیں کیا۔ حلیم اللہ کی صفت ہے۔ محمد ابن ربیع نے جب یہ سارا منظر دیکھا کہا ما احلمک یا رب، اے اللہ حلیم تو آپ ہیں کوئی شک نہیں، لیکن کتنا کہ حلیم ہوں گے، ایسے بدبختوں کو بھی آپ چھوڑتے ہیں۔ یہ کہنا تھا جو بندہ میزاب رحمت کو توڑنے کے لیے اوپر چڑھ رہا تھا، نیچے گرا، اس کی کھوپڑی بھیجا نکل گیا۔ تو کبھی کبھی اللہ پاک بڑی ڈھیل دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک اچانک پکڑ بھی لیتے ہیں۔ اللہ پاک کل یوم ہوا فی شان، بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن بھی نہیں سکتے، لیکن بہت ہی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے سورہ رحمان کے اندر ذکر فرمائیں، اور پھر ہر آیت کے اندر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کو جھٹلا، 31 مرتبہ سوال کیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی طریقے سے جیسے کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہیے، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔